الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر طویل عرصے تک جو باتیں آپ کے سامنے ہوئیں، گزشتہ جمعے میں ان کو مکمل کیا گیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حق ادا نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت طیبہ، اس کو بیان کرنا اور اس کو سننا جو اس کا حق ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہوا. بس مختصر اتنی بات ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ رب العزت کے بعد جو سب سے زیادہ بزرگ ہستی ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے جو مقدس ترین ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان. اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی اور رسول کو کچھ ساتھی دیے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے نبی اور رسول سے فائدہ اٹھایا، ان سے استفادہ کیا. گزشتہ امتوں کے وہ سارے مسلمان قابل احترام ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ ہیں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سارے انبیاء سے بلند ہے، اسی طریقے سے آپ کے تربیت یافتہ افراد کا درجہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے تربیت یافتوں سے بلند ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہستیاں،
اور مجموعی طور پر صحابہ کرام جن کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں مختلف ہے، لیکن یہ کیا کم درجہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، ان کی صحبت میں بیٹھے، اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جبھی تو انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ کم درجہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا ان میں بھی درجات ہیں؟ ان سب کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرما دی، اصحابی کالنجوم، یہ میرے ساتھی جو ہیں یہ ستاروں جیسے۔ کیسے بھلے معلوم ہوتے ہیں رات میں اندھیرے میں ستارے آسمان پر؟ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، بڑا وسیع لفظ ہے نا ستارے، نجوم۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ستارے روشن ہوتے ہیں، میرے صحابہ روشن، اور روشن جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے سے دوسرے کی چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ لائٹ جلتی ہے تو فائدہ تو پہنچتا ہے۔ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، ان سے فائدہ پہنچتا ہے۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کے پیچھے چل جاؤ گے، اهْتَدَيْتُمْ، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ہمیں کہا گیا کہ جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے صحابہ کی فضیلت، ان کی اہمیت اس میں معلوم ہو گئی۔ پھر ان صحابہ میں سے جو درجہ بدرجہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کے عظمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، میری سنتوں پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرے بعد جو میرے جانشین ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے، ان کے طریقے پر عمل کرو۔ تو پتہ چلا کہ ان کا جو طریقہ ہے یہ بعین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے دین میں تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے فلاں چیز فرض تھی ختم ہو گئی، یہ نہیں کہہ سکتے، فلاں چیز فرض نہیں تھی فرض ہو گئی، یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن یہ کہ ان کے جو طریقے ہیں، اگر وہ کوئی بات کہیں، وہ کوئی عمل کریں، کوئی عمل کرائے، تو اس کو ایسا سمجھو جیسے میری سنت۔ اور اس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس طریقے سے، مثال دے کے سمجھایا گیا، جس طریقے سے ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کو داڑھوں کے نیچے دبا کر اس کو توڑتے ہیں، مضبوطی سے اس کو پکڑتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ شامل ہو، بھٹکو گے نہیں کبھی بھی۔ ان خلفائے راشدین میں 4 مقرب ترین صحابہ ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ جس ترتیب سے یہ خلیفہ بنے اسی ترتیب سے ان کی فضیلت ہے۔ ان میں سب سے پہلا نمبر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں، خلفائے راشدین میں بھی سب سے افضل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اپنی وفات سے پہلے یہ نہیں بتلایا کہ میرے جانشین یہ ہوں گے، لیکن آثار یہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے اشارتاً یہ بتلا دیا کہ بھئی یہ ہیں، میرے بعد یہ امام ہوں گے۔ مثلا آپ کی سیرت طیبہ میں گزرا تھا، بتلایا گیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار تھے اور مرض الوفات میں تھے
تو آپ علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مصلی پر امام مقرر کیا، نمازیں پڑھاتے رہے۔ ایک اشارہ ملا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ دوسرا اشارہ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی مسجد نبوی میں کہ میرے اوپر جس کا جو حق تھا میں وہ حق ادا کر چکا، اب میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہیں، بندوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا ایک حق ہے میں ادا نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا سب سے زیادہ فضیلت والے یہ ہیں، یہ میرے بعد امام ہوں گے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد کی طرف جس مسلمان کے گھر کی کھڑکی یا دروازہ کھلتا ہو سب بند کر دیں سوائے ابو بکر صدیق کے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین، اور یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں، گزشتہ آسمانی کتابوں کے مطابق بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہوں گے، سب سے پہلے خلیفہ، خلیفۃ بلا فصل۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سوال کیا، اپنے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، پوچھا بتلاؤ سب سے زیادہ بہادر کون آدمی ہے؟ تو آپ کے پاس جو حاضر تھے انہوں نے کہا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، شیر خدا لقب ہے آپ کا، سب سے زیادہ بہادر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور بتاؤ کوئی؟ تو جو حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین آپ ہی بتلائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن جب ہم نے حضور علیہ السلام کے لیے خیمہ لگایا تو سوال پیدا ہوا اس خیمے پر حفاظت کون کرے گا آپ کی؟ تو کوئی تیار نہیں ہوا نا، کسی نے زبان سے ہی نہیں کہا، اتنا خوف کا وقت تھا کوئی کچھ نہیں کہہ سکا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں بیٹھتا ہوں یہاں پر، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی فوجوں میں سے جو اس خیمے کی طرف جاتا تھا یہ اکیلے ابو بکر صدیق اس سے لڑتے تھے، ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے کم و بیش عمر مبارک میں 3.5 سال چھوٹے تھے، اور قبیلہ قریش کے ایک منفرد شخص تھے، یہ واحد خلیفہ ہیں اس دنیا میں، اس روئے زمین پر، چاہے مسلمانوں کے ہوں یا غیر مسلموں کا کوئی حاکم ہو، یہ واحد ایک شخص ہیں کہ ان کی موجودگی میں، ان کے خلیفۃ المسلمین کے بننے میں ان کے والد محترم موجود تھے، ان کی رعایا میں شامل تھے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ 97 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ان کا بڑی طویل عمر، نابینا ہو گئے تھے، اور فتح مکہ کے وقت یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفۃ المسلمین ہیں کہ جن کی وراثت میں، کسی خلیفہ کی وراثت میں ان کے والد کو حصہ ملا ہو، پہلے خلیفۃ المسلمین۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑے تاجر ہیں، یہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا حکمرانوں کو تاجر بھی ہونا چاہیے، بہت بڑے تاجر تھے۔ اور جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا ہے، آپ نے وہ بات آ کر گھر میں بتلائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین میں سب سے پہلی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔
بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر موجود نہیں تھے اس وقت مکے میں، یہ تجارتی سفر پر کہیں گئے ہوئے تھے یمن کے قریب، جب واپس آئے اور اپنے ساتھیوں میں بیٹھے، وہ ساتھی کون ہیں؟ وہی مشرکین مکہ ہیں۔ تو جیسے کوئی آدمی سفر سے واپس آتا ہے تو اپنے گھر میں یا اپنے جاننے والوں سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی بتلاؤ کوئی نئی بات ہوئی؟ اب تو خبروں کا عام زمانہ ہے، سب چیز پتہ چل جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب دکان پر بیٹھتا ہے تو پوچھتا ہے بھائی کوئی نیا کام ہوا؟ اس کو اس طرح سمجھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کوئی نئی بات؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، عبد المطلب کے یتیم پوتے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ مسجد ختم ہوئی، گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تعلقات پہلے سے موجود ہیں، دوستی پہلے سے موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ گئے، عرض کیا میں نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا اس نے اسلام کو قبول کرنے میں پہلے پہل کچھ جھجک سی محسوس کری، کچھ سوالات کیے، کچھ جھجک، ابھی نہیں بعد میں فلاں نے کہنے لگے ابو بکر صدیق کو جیسی میں نے پیغام دیا کوئی جھجک نہیں، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بہت بڑے تاجر ہیں تو تجارت سے تو مال کمایا جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک آخرت کی تجارت بھی کری۔ آخرت کی تجارت کی کئی ساری قسمیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ جو اللہ سے تجارت کرتے ہو اس میں گھاٹا اور خسارہ نہیں ہوتا، تجارت لن تبور، کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک تجارت اللہ سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ تجارت ہر آدمی نہیں کر سکتا، اتنے سارے بیٹھے ہوئے سب نہیں کر سکتے، اللہ نے جس کو اس کا اہل کیا وہی کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک تجارت یہ کی کہ مکہ مکرمہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کے قبول کرنے والے معاشرتی طور پر کمزور قسم کے لوگ تھے، کچھ غلام تھے، کچھ باندیاں تھیں، کچھ ایسے مسلمان تھے جو غلام اور باندیاں میں تو نہیں تھے لیکن مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا ان کے اوپر جو بڑا تھا اس نے ان کو تکلیفیں پہنچانی شروع کری۔ کیسی کیسی تکلیفیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر اور مئی جون جولائی کی گرمی میں عرب کے ریگستان میں دھوپ میں گلے میں رسی ڈال کر دھوپ میں بچے گھسیٹتے ہیں۔ یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا، بڑی مشکلوں سے آیا، بڑی قربانیوں کے بعد آیا۔ ہمیں اس لیے قدر نہیں ہے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن قدر نہیں ہے ہمیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ غلام تھے، ان کا آقا ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ جو تم کہتے ہو احد احد اللہ ایک ہے، یہ کہنا چھوڑ دو، کچھ نہیں کہوں گا، تم اپنے مذہب پر رہو، احد نہیں کہو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتا، حالانکہ غلام تو ماتحت ہوتا ہے آقا کے، انہوں نے کہا یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگلے دن اس سے زیادہ سخت سزا، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ ان کا ایک واقعہ بیان ہوا تھا کہ جس وقت حضرت فتح مکہ ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کے لیے اذان کا حکم دیا تو بلال حبشی سے کہا بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو۔ یہ وہی تو بلال حبشی ہے جو مکے کی زمین پر ان کو گلے میں رسی ڈال کر ٹاٹ میں لپیٹ کر کھینچا جاتا تھا۔ یہی جو کھڑے ہوئے سامنے مشرکین، یہ اور ان کی اولادیں کھینچتی تھی، آج ان کے سامنے کب کھڑے ہو کے اذان ہو۔ اور ایک نے کہا کہ اوہو، یہ ایک
حبشی غلام بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے، اچھا ہی ہوا میرے باپ جو ہے اس دن کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے مر گیا. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے کمزور ترین جو مسلمان غلام تھے اور باندیاں تھیں، ان کے آقا کے پاس جا کر بات چیت کر کے سودا کر کے ان کو خرید کے آزاد کر دیا. یہ کیسا عجیب تجارت ہے نا اللہ سے. ہر ایک تو نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہی کر سکتا ہے. جس کے پاس مال ہوگا وہ کر لے گا. مال ہونا بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے، مال ہونے کے بعد یہ جذبہ بھی دو کہ میں اس کو خرچ کروں گا. اللہ سے تجارت کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ آپ سے پوچھ لے بھائی میرے لیے کیا لایا ہو، کیا جواب دیں گے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو بلال حبشی کو اور ان جیسے جتنے اور لوگ ہیں ان کو پیش کر دوں گا. یہ ہے میرا کوشش. یہ ایسی چیز ہے کہ مجھے اللہ سے ایسا یقین ہے کہ اس پر مجھے بخشش ہو جائے گی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب مسلمانوں کی تعداد حضور علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 39 ہو گئی، ایک کم 40، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے اسلام کو ظاہر کرنا چاہیے. یہ دعوت کا کام جو ہے، تبلیغ کا کام جو ہے، اسلام کی طرف دعوت دینے کا کام کھل کر کرنا چاہیے سب کے سامنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم کم ہیں، تعداد کم ہے، پھر جب تعداد بڑھ جائے گی پھر کریں گے. پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر کہا، آپ نے پھر یہ جواب دیا. تیسری دفعہ کہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا چلیے کرتے ہیں. حرم محترم میں آئے، مسلمان سارے آئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے وہیں کھڑے ہو گئے، تقریر کی کھڑے ہو گئے، اور رفتہ رفتہ اس کی خبر کافروں کے کانوں تک پہنچی. وہ سارے دھاوا بول کر حرم میں آ گئے، سب کو مارا. اسلام ہم تک ایسے تھوڑی پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھائی ہیں. آج ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں رسول علیہ السلام کی سنت ہی تو ہے، کیا ہے؟ ایسا نہیں. ٹھیک ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، لیکن اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنی مار ماری گئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ناک جو تھی چپٹی ہو گئی اس مار سے. ان کے قبیلہ جو تھا بنو تیم کا وہ اٹھا کے لے گیا. آیا ان کو پتہ چلا، گھر لے گئے. کئی گھنٹوں کے بعد جا کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے آپ کے والد، اور آپ کی برادری نے آپ کی طبیعت پوچھی. بجائے اس کے کہ اپنی طبیعت پر کوئی بات کرتے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو برادری والے اٹھ کے آ گئے، انہی کی وجہ سے تمہارا یہ حشر ہوا ہے. ابو قحافہ جو تھے وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے یہ بددین ہو گیا، العیاذ باللہ. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی بے ہوشی سے جب ہوش میں آئے ہیں، سب سے پہلے کھانے سے پہلے دار ارقم میں گئے. حضور علیہ السلام سے ملاقات کی، خیریت پوچھی. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. 40 ہو گئی تھی تعداد. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہمارا سب کا حشر صحابہ کرام کے قدموں میں فرما دے، اور ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.